الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطر. متفق علیہ. محترم حاضرین، آج جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ 11ویں حدیث ہے جو رمضان کے روزے سے متعلق ذکر کی جا رہی ہے. اس حدیث کے راوی بڑے جلیل قدر صحابی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کا تعلق افطار کے ادب سے. کل سحری سے متعلق بات ہوئی تھی. آج کی جو حدیث ہے اس حدیث کا تعلق افطار سے ہے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لا یزال الناس بخیر. لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے ما اجلوا الفطرہ، جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. یعنی بھلائی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اور آپ افطار کے معاملے میں جلدی کریں. یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں نے کہا کہ افطار کے آداب میں سے ایک ادب کو بتلایا گیا ہے. اور وہ ادب کیا ہے، طریقہ کیا ہے افطار کا؟ کہ ہم اور آپ افطار کے معاملے میں جلدی کریں، تاخیر نہ کریں. جیسے افطار کا وقت ہو جائے ویسے ہم اور آپ افطار کر لیں. جلدی کا مطلب کیا ہے؟ جلدی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی ہم اور آپ افطار کریں. نہیں، یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ جیسے آفتاب یعنی سورج کا جو ٹکیا ہوتا ہے، وہ ٹکیا جیسے غروب ہو جائے ویسے ہم اور آپ افطار کر لیں. اس لیے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی بھلائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی بھی. اگر افطار کے معاملے میں ہم اور آپ جلدی کرتے ہیں تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوتا ہے. میرے بھائیوں، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے. اپنا ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھے، اور سفر میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے. پھر کہتے ہیں کہ جیسے سورج غروب ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے بعض لوگوں کو کہا کہ اے فلاں آدمی جلدی سے ستو گھولو، جلدی سے ستو گھولو. اس زمانے میں لوگ ستو سے افطار کرتے تھے. آج ہمارے پاس رنگ برنگ کی چیزیں ہیں اور نو بنوں کی چیزیں ہوتی ہیں افطار کرنے کے لیے، لیکن بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو پا کر بھی شکریہ ادا نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو سے افطار کیا، ستو سے. اندازہ لگائیے. خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی آدمی کا نام لے کر اے فلاں آدمی جلدی سے ستو گھولو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ تھوڑا سا انتظار کر لیتے تو بہتر ہوتا. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اور انتظار کر لیتے. جیسے آج ہے نا، بہت سارے مسلک والے کہتے ہیں تھوڑا سا احتیاط کر لیجیے، پتہ نہیں ابھی سورج غروب ہوا یا نہ ہوا، 2 منٹ 1 منٹ. یہ سارا طریقہ سنت کے خلاف، سنت کے خلاف ہے. احتیاط ہے ہی نہیں. جیسے سورج غروب ہوا، آسمان سے افق سے سورج کا ٹکیا جیسے غائب ہو گیا، فوراً آدمی کو افطار کر لینا چاہیے. آپ افطار کریں نہ کریں، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، آپ کا روزہ ختم ہو گیا جیسے سورج غروب ہو گیا. میرے بھائی صحابہ نے کہا تھوڑا سا انتظار کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، فوراً اترو اور ستو گھولو، فوراً اترو ستو گھولو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ستو گھولا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو پی کر افطار کیا، ستو پی کر افطار کر لیا. اور اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا،
جب تم یہ دیکھ لو کہ رات ادھر سے آ رہی ہے افطر الصائم تو روزے دار نے روزہ توڑ لیا، یعنی اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ افطار کے معاملے میں جلدی کرنا یہ نبیوں کا اخلاق رہا، تمام نبیوں کا یہ اخلاق رہا، یہ طریقہ رہا ہے کہ افطار کے معاملے میں جلدی کرے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ثلاث من اخلاق النبوت، تین چیزیں نبیوں کے اخلاق میں سے رہی، تین چیزیں نبیوں کے اخلاق میں سے رہی۔ وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ کہتے ہیں تعجیل الافطار، کہ افطار کے معاملے میں جلدی کرنا، وتاخیر السحور، اور سحری کے معاملے میں تاخیر کرنا۔ سحری کے بارے میں بات بتا چکا ہوں۔ اور تیسرا جو اخلاق ہے وہ وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، کہ جب ہم اور آپ نماز پڑھیں تو داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں، یہ بھی نبیوں کا طریقہ رہا ہے اور ان کا اخلاق رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ افطار کے معاملے میں اگر ہم اور آپ جلدی کرتے ہیں تو لوگوں پر اس سے آسانی ہوتی ہے، اور ہم ہر طرح کے غلو سے تنطع سے ہم دور ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام ہمیشہ اس ادب کو اختیار کرتے رہے کہ افطار کے معاملے میں انہوں نے جلدی کیا ہے، عجلت سے کام لیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ افطر ابو سعید الخدری حین غاب قرص الشمس، امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، جیسے سورج غروب ہو گیا فوراً انہوں نے افطار کر لیا، فوراً افطار کر لیا۔ یہ صحابہ کا عمل بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح عمرو بن میمون الاودی کہتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسرع الناس افطارا، کہ صحابہ کرام لوگوں میں افطار کے معاملے میں سب سے زیادہ جلدی کرنے والے تھے۔ وابدأهم سحورا، صحابہ کرام افطار کے معاملے میں جلدی کرتے تھے، اور صحابہ کرام سحری کے معاملے میں تاخیر سے کام لیتے تھے۔ تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ اذان ہو جائے تو سحری کرنی ہے، نہیں۔ آج بعض لوگ کیا ہوتا ہے 2:30 بجے رات میں سحری کر لیتے ہیں، 2 بجے رات میں سحری کر لیتے ہیں، نہیں، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ تو 2:30 بجے 2 بجے ہی سے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ سحری بالکل اخیر مرحلے میں کرنا چاہیے، بلکہ آتا ہے کہ سحری کرنے اور اذان میں 50 آیتوں کا فاصلہ ہوتا تھا، 15 منٹ 20 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ اب فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے آدمی اگر سحری کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ میرے بھائیوں، یاد ایک مسئلہ افطار کے معاملے میں ہے، افطار سے متعلق ایک مسئلہ کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے، کوئی ایسا دن ہے بدلی والا دن کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا، لیکن بعض لوگوں نے یہ سمجھا یا کسی نے یہ سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا اور اس نے افطار کر لیا۔ سورج غروب نہیں ہوا لیکن بدلی آسمان میں ہے، پتہ نہیں چلا وقت کا، اور کسی نے اگر افطار کر لیا تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی غلطی سے سورج غروب نہیں ہوا، اس نے سمجھ لیا کہ سورج غروب ہو گیا اور افطار کر لیا، یاد رکھیے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگرچہ اس نے افطار کر لیا ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ غلطی ہوئی۔ جس طرح بھول جاتے ہیں کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اگر غلطی بھی ہو جائے تو کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، لیکن بعد میں پتہ چلا ابھی تو سورج غروب نہیں ہوا ہے تو کیا کھاتا رہے گا؟ نہیں، کھانے پینے سے وہ بچے گا، گریز کرے گا۔ میرے بھائیوں، آخری نقطہ یہ ہے کہ افطار کا جو وقت ہوتا ہے بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح دعاؤں کی قبولیت کا جو وقت ہو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ افطار کا جب وقت ہو 5 منٹ پہلے 7 منٹ پہلے آدمی کو دسترخوان پہ بیٹھنا چاہیے، افطار کے سامنے بیٹھنا چاہیے، اور اس وقت کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، کہ 3 طرح کے لوگوں کی دعا مردود نہیں ہوتی، یعنی 3 طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور 3 لوگ کون ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے؟ کہا الامام العادل، انصاف پرور جو بادشاہ ہوتا ہے اگر وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح روزے دار آدمی جب تک کوئی افطار نہیں کرتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا رہتا ہے۔ تو افطار کے وقت بھی اور روزے کی حالت میں بھی ہمیں اور آپ کو
کثرت سے دعا کرنی چاہیے. ودعوت المظلوم، اور تیسرا آدمی جس کی دعا قبول ہوتی ہے مظلوم آدمی، جس کو ستایا گیا ہو، پریشان کیا گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم جب بد دعا کر دے گا یا دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی، بد دعا بھی قبول ہوگی اور دعا بھی اس کی قبول ہوگی. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، کہا کہ روزہ دار کی ایک ایسی دعا افطار کے وقت جب وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوئی جاتی ہے. کوئی بھی پریشانی اگر ہمیں، جسمانی پریشانی، روحانی پریشانی، بال بچے کو پریشانی ہے، بیوی کو پریشانی ہے، مال و دولت کی پریشانی ہے، ضرور ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. خاص طور سے افطار کے وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے. بہت ساری دعائیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک دعا ہے جو مسنون دعا افطار کے وقت کرنے والی دعا کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. اس دعا کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اے اللہ ہم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ہم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، ان تغفر لی کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اسی طرح وہ دعا بڑی مشہور ہے، یہ دعا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ہمارے بچوں کو بھی دعائیں یاد نہیں ہوتی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو دعائیں یاد کرانی چاہیے. بیٹھے آپ افطار لے کر، آپ کے اگل بغل میں بچے ہوں تو ان کو آپ یاد کرائیں، ان کو کہیں کہ بابو یہ دعا ہے، یہ دعا اس میں پڑھی جاتی ہے. لیکن آج کے والدین ان چیزوں سے بے کوسوں دور ہیں. وہ ان کو تو خود دعا نہیں آتی تو اپنے بچوں کو کیا دعا سکھلائیں گے. یہ دعا بڑی قیمتی ہے. ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم افطار کر لیتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری پیاس بجھ گئی، ہمیں جو پیاس لگی ہوئی تھی روزے کی وجہ سے، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہماری پیاس بجھ گئی، چلی گئی. ہماری جو رگیں جو خشک تھی پیاس کی وجہ سے، ہماری رگیں جو ہیں بھیگ گئی. وثبت الاجر انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. ثابت ہو گیا، یعنی آخرت میں، دنیا میں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. میرے بھائیوں، بہت ہی اختصار کے ساتھ افطار سے متعلق یہ چند باتیں، یہ چند آداب آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں تاکہ ہم اور آپ اس پر عمل کریں، دوسرے لوگوں تک بھی ان باتوں کو پہنچائیں، اپنے بال بچوں تک، گھر والوں تک ان باتوں کو منتقل کریں. اس لیے اگر ہم عمل کریں گے ہمیں ثواب ملے گا، دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ اس کا بھی اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے روزے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق سحری کرنے، افطار کرنے، غریبوں کا خیال رکھنے، بیواؤں کا خیال رکھنے، یتیموں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.